بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ Welcome back to my channel. Hope all of you are fine. Today we are going to read the first chapter of your book Oxford Modern English. Let's start reading the lesson and translation. Chapter 1. The Message of Kindness. مہربانی کا پیغام۔ Pre-reading. Do you know the meaning of word kindness? کیا آپ کو مہربانی لفظ کا مطلب پتہ ہے؟ With your classmates, talk about what you think kindness means before you look in a dictionary. ڈکشنری میں دیکھنے سے پہلے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ مہربانی لفظ کے بارے میں بات کریں۔ Words to know. یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں آپ کو اس سبق کو پڑھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ Soft spoken, having a gentle and quiet voice. سافٹ اسپوکن کا مطلب ہے نرم اور دھیمی آواز کا ہونا۔ ٹرسٹ وردی، سم ون ہو از گڈ اینڈ آنیسٹ، کوئی ایسا شخص جو اچھا اور ایماندار ہو۔ اسکولڈیڈ، ٹو ٹیل سم ون اینگریلی اباؤٹ سم تھنگ رانگ دیٹ دے ہیو ڈن۔ اسکولڈیڈ کا مطلب ہے اگر کسی نے کوئی کام غلط کر دیا ہے تو اس کو غصے سے بتانا۔ Our holy prophet حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in Makkah in Arabia. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ His father was حضرت عبداللہ and his mother was حضرت بی بی آمنہ. ان کے والد حضرت عبداللہ تھے اور ان کی والدہ حضرت بی بی آمنہ تھی۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was a very well behaved child. وہ ایک بہت خوش اخلاق بچے تھے۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم never fought with anyone and was quiet and soft spoken. وہ کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے، خاموش رہتے اور دھیمی آواز میں بات کرتے۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم never told a lie. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم was honest. So he صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم was called صادق and امین, which mean truthful and trustworthy. آپ بہت ایماندار تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے سچا اور بھروسے کے قابل۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم loved children very much. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ The children loved him too. بچے بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ They always came running to him when they saw him. وہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کی طرف بھاگتے ہوئے آ جاتے۔ They greeted him happily. وہ ان کو خوشی سے ملتے۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم liked talking to them. انہیں ان سے باتیں کرنا پسند تھا۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم would give them dates, fruits اور sweets. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ان کو کھجوریں، پھل اور میٹھا دیتے۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم loved playing with his grandsons. وہ اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند کرتے تھے۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم carried them on his shoulders and often let them ride on his back. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے اور اکثر ان کو اپنی پیٹھ پر سواری بھی کراتے۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم respected his elders and helped those who were weak and sick. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم بڑوں کی عزت کرتے اور بیماروں اور کمزوروں کی مدد کرتے۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم was very kind to animals as well. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی بہت مہربان تھے۔ If a cat fell asleep on his lap, he صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم did not move and let it rest. اگر کوئی بلی آپ کی گود میں سو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم بالکل نہ ہلتے اور اس کو آرام کرنے دیتے۔ He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم once saw a man being cruel to a camel.
So he sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam scolded the man for being unkind. ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو اونٹ کے ساتھ سختی کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو اس بے رحمی پر ڈانٹا. One day at the time of Eid, he sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam was going for the prayers. ایک دن عید کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. On the way, he صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم saw a boy crying. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ایک لڑکے کو روتے ہوئے دیکھا. What's the matter? He صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم asked the boy. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ My parents are dead, said the boy. لڑکے نے کہا میرے والدین وفات پا چکے ہیں. I have no new clothes to wear on Eid. عید پر پہننے کے لیے میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں. I have no food to eat. میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم took the boy home. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم لڑکے کو گھر لے گئے. He صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم gave him new clothes and food. انہوں نے اس لڑکے کو کھانا اور نئے کپڑے دیے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم gave us the message of Allah subhanahu wa ta'ala of being good to one another. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ہم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہو کر رہیں. He صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم asked us to be more kind to others. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں دوسروں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنے کو کہا. He صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم also lived by the rules of the Holy Quran. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری. His entire life is the best example for us to follow. ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں. So kids, this was the end of this chapter. I hope آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز سالو کریں گے. Thank you for watching my video, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. And don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.